السلام علیکم کمال صاحب، آپ کی ہمارے یہاں سوال سیف بھائی کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جو ڈیلی پرابلمز آتے ہیں اپنے گول کو اچیو کرنے میں، تو آپ کن کن ٹیکنیک سے یا اپنی کن کن ویپن سے ان کو سالو کرتے ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑا سا۔ السلام علیکم، میرا نام کمال بھائی ہے۔ میں بہت خوش ہوا اپنے جونیئر سے یہ سوال سننے کے لیے۔ میں آپ کو اپنے ایکسپیرئنس کی روشنی میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ دیکھیں، جیسے جیسے میچورٹی آتی جاتی ہے ہم اب ٹولز اینڈ ویپنس کو استعمال کرنے کے طریقے بدلتے جاتے ہیں۔ یہ بات میں آج صبح اپنے طور پہ غور کر رہا تھا کہ مشکلات اور تجربہ، یہ دو چیزیں اتنی اہم ہیں جیسے میاں اور بیوی۔ دیکھیں، اگر مشکل نہیں آئے گی نا تو آپ کو تجربہ نہیں آئے گا۔ وہ بچے جو بہت امیر لوگوں کے پیدا ہوتے ہیں، جن کے پاس وہ فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کے پانی بھی نہیں پیتے، ان لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے گھر میں جو آٹا آ رہا ہے وہ کیا کلو آ رہا ہے، کیونکہ کبھی وہ لینے کے نہیں گئے۔ آپ یقین کریں، ان لوگوں میں کمال بھائی بھی تھے۔ ایک زمانے میں جب میرا بچپن تھا، یہ 20 سال تک مجھے یاد نہیں کہ آج تک مجھے معلوم نہیں، کیونکہ ہمیشہ آٹا گھر میں تھا، روٹی ہمیں وقت میں مل جاتی تھی، تھوڑی بہت باتیں سنتے تھے، وہ ہم چونکہ جوانی میں تھے ہم اگنور کر دیتے تھے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا، یہ تو اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ ہم ایک ویل آف گھرانے میں پیدا ہوئے، ڈرائیور، نوکر، چاکر، ہر چیز اویلیبل تھی۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ ہمارے بڑوں نے ہم سے نہیں کہا بھائی تم جا کے گوشت لے آؤ۔ اگر ہم گوشت لے کر آتے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ پٹ کیا ہوتا ہے، سینہ کیا ہوتا ہے، مگر ہم کبھی گئے نہیں۔ ہمارے پاس تو یہ فیسلٹی تھی کہ قصائی صاحب جو ہیں وہ گھر آ کے گوشت دے جاتے تھے ہماری امی کے پسند کا، تاکہ ان کو کوئی شکایت نہ ہو، اور وہ پیسے دے دیتی تھی، بات ختم۔ اسی طرح دودھ والا، اسی طرح روٹی والا۔ تو میں آج یہ بات پہ خوش ہوا، آپ نے مجھ سے بات کری تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب بڑا ہوا اور میری شادی ہوئی تو میں اپنے آپ کو شادی کے بعد ان کاموں میں ان ایکسپیرئنس محسوس کرتا تھا۔ پھر میرے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی کہ میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں نے اپنے بڑوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ماحول سے یہ بات سیکھی کہ بھائی گوشت ترکاری کہاں سے لاتے ہیں، کیسے لاتے ہیں، کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی مسائل اور ایشوز آتے ہیں، پہلے تو ہم اس کی پازیٹیوٹی دیکھ لیں کہ اٹ از فار آور لرننگ۔ ایک بات تو طے ہو گئی۔ اب آپ کے سوال کے اوپر آتا ہوں کہ جب پرابلم آئے تو ہم نے کس طرح سالو کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے ماں باپ کی تربیت سے ہم نے سب سے پہلے اللہ کا نام لیا، اللہ سے مدد مانگی، اور ہم نے وہی جو ہم علم شریف میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں وہ راستہ دکھایا جو کامیابی کی طرف ہے۔ اور اس کو یہ سوچ کے فیس کیا کہ یہ ہمیں ایکسپیرئنس سکھائے گا۔ ہم نے بہت سارے مسائل میں، ہم ایک زمانے میں ہماری کارخانے میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا چھاپا پڑ گیا تھا۔ ایک زمانے میں میجر ایشو جو مجھے یاد ہے، ہماری کمپنی میں لیبر یونین بن گئی تھی۔ یہ سب بہت پرانی والی باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کری۔ اچھا، نمبر 1، جب آپ کے اوپر کوئی پرابلم ہے، سب سے پہلے اپنے ماحول میں آپ چیک کریں کہ اس قسم کا فیملیئر پرابلم کس کے پاس ہے اور اس نے کیسے فیس کر کے وہ آگے بڑھا ہے۔ اس کے پاس جا کے اس کے قدموں میں بیٹھ کے اس سے لرننگ کرنی چاہیے، تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو اس نے کری تھی۔ وہ ہمیں بتائے گا کہ میں نے یہ غلطی کری تھی تم مت کرنا، تو ہم فوراً چوکنا ہو جائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کام میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، وہ صبر اور مستحکم ہونا ہے۔ ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مدد کر رہے ہیں، لیکن چٹکیوں میں نہیں ہوتا۔ یو ہیو ٹو، میرا ایک اپنا پرورب ہے، ورڈکٹ ہے، اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی، بہت پرانی بات ہے، میں ہمیشہ یہ دہراتا ہوں
ٹرائی ٹل یو ڈائی، ٹرائی ٹل یو ڈائی. ہم کوشش ہی کرتے رہیں آگے بڑھنے کی. دیکھیں اس میں ہمیں یہ بتائیں کہ وہ جو محمود غزنوی تھے یا کوئی بادشاہ تھے، ان کی ہسٹری پڑھے تو پتہ چلا انہیں 27 حملے کیے، پھر ان کو کامیابی ہوئی. ایک بہت چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں اور بہت عام بات ہے، آپ کبھی کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوں اور ایک چیونٹی دیوار پہ چڑھ رہی ہو، وہ 5 دفعہ گرے گی پھر 6ٹھی دفعہ چڑھ جائے گی. تو ہماری بھی یہی ہے کہ ہم ٹرائل اینڈ ایرر پہ چلیں. ہم نے ادھر ہاتھ مارا ادھر ہاتھ مارا، لوگوں سے معلومات کی اور اپنے اللہ سے گائیڈ لائن لی. یہ ہمارے ویپنس اور یہ ٹول تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے گاہے بگاہے ہماری رہنمائی کری. بہت بہت شکریہ.